الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ میں نے گزارش کی تھی کہ مسئلہ تقلید کے حوالے سے تقریباً 10 باتیں سمجھنے کے قابل ہیں۔ نمبر 1، تقلید کی ضرورت۔ نمبر 2، تقلید کی اہمیت۔ نمبر 3، تقلید کا معنی، مفہوم اور تعریف۔ نمبر 4، تقلید کن مسائل میں کی جائے گی۔ نمبر 5، تقلید کون کرے گا۔ نمبر 6، تقلید کس کی کرے گا۔ نمبر 7، تقلید کی اقسام۔ نمبر 8، تقلید کے دلائل۔ نمبر 9، تقلید کے بارے میں ہونے والے شکوک و شبہات کے جوابات۔ اور نمبر 10، ترک تقلید یعنی تقلید نہ کرنے کے نقصانات۔ ان میں سے کل میں نے 2 پر قدر تفصیل سے گزارشات پیش کی تھی کہ قرآن اور حدیث کے ہوتے ہوئے فقہ کی ضرورت کیا ہے، اللہ کے رسول کے ہوتے ہوئے ائمہ، مجتہدین اور فقہا کی ضرورت کیا ہے، اور نمبر 2، مسائل میں مسئلہ تقلید کتنا اہم ہے۔ اہمیت کے حوالے سے ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں، اس وقت پوری دنیا میں ایک آواز لگائی جا رہی ہے کہ دین بہت آسان ہے، دین بہت آسان ہے۔ یہ مولویوں نے، علماء نے دین کو مشکل بنا رکھا ہے، وگرنہ دین میں بالکل آسانی ہے، دین بہت آسان ہے۔ ہم کہتے ہیں اب دیکھیے کہ دین آسان کیسے ہے۔ شریعت پر اگر عمل کرنا ہو، عمل کرنے کے 2 طریقے ہیں، نمبر 1 تحقیق اور نمبر 2 تقلید۔ شریعت پر عمل کرنے کے 2 طریقے ہیں، نمبر 1 انسان خود نصوص میں غور و فکر کرے اور مسئلہ معلوم کر کے عمل کرے۔ نمبر 2 جو ماہرین فن ہوں ان پر اعتماد کرے اور ان کی تحقیقات کے مطابق عمل کرے۔ اگر ہر مسئلے پر خود تدبر، غور و فکر کرے گا، اس وقت اسے تحقیق کا نام دیا جا رہا ہے۔ حقیقتاً یہ تحقیق ہے یا نہیں، یہ الگ مسئلہ ہے۔ خود نصوص میں غور و فکر کرنا اور کسی نتیجے تک پہنچنا، اس وقت اسے تحقیق کا نام دیا جا رہا ہے، اور ماہرین فن پر اعتماد کرنا اسے تقلید کا نام دیا جاتا ہے۔ اب ہمارے سامنے اگر مسئلہ پیش آ جائے، عمل کرنا ہے، عمل کرنے کی 2 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 خود غور و فکر کریں، خود تدبر کریں اور نصوص کو دیکھنے کے بعد خود مسئلہ معلوم کریں۔ نمبر 2 کسی جاننے والے پر اعتماد کر کے اسے پوچھیں اور پوچھنے کے بعد عمل کریں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ہر بندہ خود تحقیق کرے تو دین آسان نہیں رہے گا، دین مشکل بن جائے گا۔ دنیا میں روزمرہ کئی بندے ایسے ہیں، بلکہ ہر بندہ ایسا ہے جس کو کئی مسئلے پیش آتے ہیں۔ انسان نے وضو کرنا ہے، وضو میں کون کون سی چیزیں فرض ہیں، قرآن دیکھے گا، حدیث دیکھے گا، فرائض کو تلاش کرے گا۔ کون کون سی چیزیں ہیں جو سنت ہیں، تدبر اور غور و فکر کرے گا اور سنتیں تلاش کرے گا۔ کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جن کا ارتکاب دوران وضو نہیں کرنا چاہیے، اب خود غور و فکر کرے گا اور مسئلے کو معلوم کرنے کی کوشش کرے گا۔ نماز پڑھنی ہے، ہاتھ کہاں تک اٹھاؤں، مسئلہ خود دیکھے گا۔ اگر با جماعت نماز پڑھ رہا ہوں
امام اونچی اللہ اکبر کہے، میں آہستہ کہوں، یہ کیسے ہونا چاہیے؟ خود تدبر اور غور و فکر کرے گا۔ اگر امام نے بھول کر آہستہ اللہ اکبر کہہ دیا یا مقتدی نے اونچی اللہ اکبر کہہ دیا، نماز ہوگی یا نہیں، اب الگ تحقیق کی ضرورت ہوگی۔ اگر ہم ہر مسئلے پر ہر بندے سے یہ کہیں کہ تحقیق کرو تو یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اس طرح تو بندہ شاید 24 گھنٹے میں 2 رکعت نماز بھی نہ پڑھ سکے۔ دیگر مسائل الگ ہیں، عقائد الگ ہیں، معاملات الگ ہیں، معاشرت الگ ہے، تجارت اور کاروبار الگ ہے۔ اگر ہم ہر مسئلے میں ہر بندے سے یہ کہیں کہ خود تحقیق کرو، خود غور و فکر کرو، خود مسئلے کو معلوم کرو، تو دین آسان نہیں رہے گا بلکہ دین مشکل بن جائے گا۔ دوسری صورت یہ ہے، میں نے نماز پڑھنی ہے، میں مسجد میں گیا، نماز پڑھ کے فارغ ہوا، میں نے اپنے عالم سے، مفتی صاحب سے، اپنے مسلک کے عالم سے پوچھا کہ میں نے نماز میں اس کام کا ارتکاب کیا، میری نماز ہوگی یا نہیں؟ وہ بتائیں ہو گئی، میں اعتماد کر لوں، وہ کہیں نہیں ہوئی، میں اعتماد کر لوں۔ وضو کیسے کرنا ہے وہ مجھے وضو کا طریقہ 1 منٹ میں بتا دیں، میں ان پر اعتماد کر لوں۔ تو اگر امت ہر بندہ تحقیق کی بجائے تقلید پہ آئے گا تو دین بہت آسان ہو جائے گا۔ اگر صرف وضو کے مسائل پہ تحقیق کریں گے تو کئی دن لگیں گے، اور اگر وضو کے مسائل پہ تقلید کریں گے تو 2 منٹ میں مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو آپ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ دین بہت آسان ہے، اب سوال یہ ہے، آسانی کی صورت یہ ہے کہ ہر بندے کو ہر مسئلے میں تحقیق پہ لگو، یا آسانی کی صورت یہ ہے کہ امت کو اسلاف پر اعتماد کی طرز پہ لو؟ اگر تقلید ہوگی تو دین بہت آسان ہوگا، اور اگر ہر بندہ تحقیق شروع کرے گا تو دین بہت مشکل ہو جائے گا۔ آپ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ دین آسان ہے، اور دوسری طرف امت سے کہتے ہیں کہ تقلید نہ کرو۔ ہم کہتے ہیں یا نعرہ بدلو یا نظریہ بدلو، یا نعرہ تبدیل کرو یا نظریہ تبدیل کرو۔ ہاں، یا تو یوں کہا کرو کہ دین چونکہ بہت مشکل ہے اس لیے ہر بندے کو تحقیق کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ جب یہ کہو گے کہ دین آسان ہے تو آسانی کی صورت تحقیق نہیں ہے، آسانی کی صورت تقلید ہے۔ تو یا نعرہ بدلو یا نظریہ بدلو، یا اپنا مشن بدلو یا اپنا نظریہ بدلو۔ دین آسان بھی ہو اور ہر بندہ تحقیق کرے، یہ آسانی نہیں ہے بلکہ یہ مشکلات ہیں۔ بسا اوقات بندے کا نظریہ کچھ اور ہوتا ہے، زبان پر کچھ اور ہوتا ہے، نظریہ کچھ اور ہوتا ہے، اور انسان غلط افواہیں کچھ اور طرح کی پھیلاتا ہے۔ تو ہم ان سے کہتے ہیں یا نظریات بدلو یا اپنے جو طرز عمل ہے اس کو بدلو۔ آپ کے پاکستان میں ایک شخص تھا جو دنیا سے چلا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی قبر والی زندگی کا منکر تھا۔ اللہ کے نبی کے دنیا والے جسم کو زندہ نہیں مانتا تھا، اور صرف یہ نہیں ہے کہ زندہ نہیں مانتا تھا بلکہ اس عقیدے کے بارے میں کافی حد تک بد زبانی بھی کرتا تھا، صحابہ کرام کے بارے میں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ام المومنین حضرت عائشہ کے بارے میں، اسی طرح ائمہ محدثین بالخصوص حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کافی حد تک ان کی زبان سے اور ان کے قلم سے بہت کچھ نکلا ہے۔ اور یاد رکھنا، یہ جو اس وقت ایک غلط فہمی پیدا کی جاتی ہے کہ اگر حضور کو زندہ نہیں مانیں گے تو کیا ہو جائے گا، یہ کوئی ایسا عقیدہ ہے جس کی بنیاد پہ ایمان اور کفر کی عمارت کھڑی ہو۔ اس عقیدے کی اہمیت کو ختم کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ یاد رکھنا، اللہ کے نبی کی قبر انور میں زندہ نہ ماننے کے کئی نقصانات ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دنیا والے جسم کے ساتھ دنیا والی قبر میں زندہ نہ ماننے کے کئی نقصانات ہیں۔ ان میں سے ایک جو سب سے بڑا نقصان یہ ہے، جب بندہ اللہ کے نبی کو قبر میں زندہ نہیں مانتا، اس کے دل سے حضور کی محبت ختم ہو جاتی ہے، اللہ کے نبی کی عقیدت ختم نہیں ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو یقین نہ ہو،
آپ کتابیں اٹھیں، آپ کو یقین ہے، آپ ان کی تقریریں سنیں، آپ پھر اس نتیجے پہ پہنچیں کہ میں بات ٹھیک کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں۔ ایسے الفاظ اختیار کریں گے اللہ کے نبی کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں۔ اسی وجہ سے حضرت مولانا محمد علی جلندھری رحمۃ اللہ علیہ، جو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے ناظم اعلیٰ تھے، اور انہوں نے پاکستان میں سب سے پہلے اس عقیدے پر مناظرہ شروع کیا ہے، سب سے پہلے اس عقیدے پر انہوں نے تعاقب شروع کیا ہے۔ حضرت مولانا محمد علی جلندھری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات پر کتاب لکھی گئی، سوانح و افکار مولانا محمد علی جلندھری۔ حضرت مولانا محمد اسماعیل شوجابادی دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے لکھی ہے، عالمی مجلس نے کتاب کو شائع کیا ہے۔ اس سوانح و افکار مولانا محمد علی جلندھری میں یہ بات موجود ہے کہ تعلیم القرآن راول پنڈی یہاں کے کچھ احباب نے حضرت امام الاولیاء مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ درخواست کی کہ حضرت ہمارے مدرسے کا جلسہ ہے، آپ ہمارے جلسے پہ تشریف لے آئیں۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میاں میں تمہارے جلسے پہ نہیں آ سکتا۔ نہ آنے کی وجہ کیا ہے؟ مولانا لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، میں تمہارے مدرسے میں آؤں گا، میں اللہ کے نبی کی حیات والے عقیدے کو بیان کروں گا، حیات النبی کو بیان کروں گا، لیکن تمہیں فائدہ نہیں ہوگا، تمہیں نفع نہیں ہوگا۔ کیوں؟ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، اللہ کے نبی کی قبر اطہر والی حیات، حیات النبی کا عقیدہ، یہ دو چیزوں سے سمجھ آتا ہے۔ نمبر ایک، بصیرت ہو، اللہ انسان کو کشف والی آنکھ عطا فرمائے۔ حیات النبی کا عقیدہ یہ سمجھ آتا ہے بصیرت سے، یہ سمجھ آتا ہے عقیدت اور محبت سے۔ انسان کے پاس بصیرت بھی نہ ہو، محبت و عقیدت بھی نہ ہو، کبھی نبی کی حیات والا عقیدہ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو فرمایا کہ میں آؤں گا، تمہیں فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ حیات النبی سمجھ آتا ہے یا عقیدت سے یا بصیرت سے۔ حضرت لاہوری فرمانے لگے، تمہیں اس لیے فائدہ نہیں ہوگا، بصیرت تمہارے پاس ہے نہیں، اور اس عقیدے کا انکار کر کے عقیدہ تم نے ختم کر دی ہے۔ بصیرت تمہارے پاس ہے نہیں، اور اس عقیدے کا انکار کر کے عقیدت تم نے ختم کر دی ہے۔ اب بتاؤ، میں آؤں گا تو میرے آنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو خیر، میں عرض کر رہا تھا، وہ دنیا سے چلے گئے ہیں۔ جب تک وہ دنیا میں تھے ہم نے ان کے نظریات پہ بات کی ہے، دنیا سے چلے گئے ہم نظریات پہ بات کرتے ہیں۔ دنیا میں تھے ہم نے ان کی شخصیت پہ بات نہیں کی، دنیا سے چلا گیا ہم اس کی شخصیت پہ بات نہیں کرتے، اس لیے کہ ہمیں ہمارے شیخ نے یہ درس دیا ہے، یہ ہمارا ذہن بنایا ہے کہ اختلاف نظریات کا ہوتا ہے، شخصیات کا نہیں ہوتا، اور اختلاف کی وضاحت دلیل سے ہوتی ہے، تضلیل سے نہیں ہوتی۔ اختلاف کی وضاحت دلائل کے ساتھ کی جاتی ہے، الزامات کے ساتھ نہیں کی جاتی۔ ہم نظریات سے اختلاف کرتے ہیں اور دلائل کے ساتھ کرتے ہیں۔ وہ دنیا سے چلے گئے، ان کے جانے کے بعد آپ کے ملک میں ایک میسج چلایا گیا کہ علامہ صاحب کی قبر سے جنت کی خوشبو آئی ہے، علامہ صاحب کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے۔ دوسرا میسج بھی تھا کہ فلاں فلاں جانوروں کی آوازیں بھی آئی ہیں۔ حضرت استادی دامت برکاتہم العالیہ ایک جگہ تشریف لے گئے، بیان فرمایا تو استادی کو چٹ دی گئی کہ یہ میسج چل رہا ہے کہ علامہ صاحب کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت استادی فرمانے لگے، میں اس کے نظریے پہ بات کرتا ہوں، شخصیت پہ بات نہیں کرتا۔ حضرت استادی فرمانے لگے، جس علامہ صاحب کے بارے میں تم نے یہ میسج چلایا وہ علامہ اس قبر کو قبر نہیں مانتا، اس قبر کے قبر ہونے کا منکر تھا۔ وہ کہتا تھا کہ قبر یہ ہے ہی نہیں، قبر نام ہے علیین کا، قبر نام ہے سجین کا، قبر نام ہے برزخ کا۔ تو جس کی قبر سے تم نے جنت کی خوشبو کا میسج چلایا وہ تو اس قبر کو قبر مانتا ہی نہیں تھا۔ اب بتاؤ، یہ جنت کی خوشبو علیین سے آئی ہے یا جنت کی خوشبو اسی گڑھے سے آئی ہے؟ اگر علیین سے آئی ہے تم نے کیسے سونگھ لی؟ تم اوپر گئے تھے۔ اور اگر اسی گڑھے سے آئی ہے، یہ تو قبر ہے ہی نہیں، اسے تو تم قبر مانتے نہیں ہو، نہ جنت کا باغ سمجھتے ہو، نہ جہنم کا گڑھا سمجھتے ہو، نہ ثواب کے قائل ہو، نہ عذاب کے قائل ہو۔
تو علامہ صاحب کی قبر سے جو خوشبو آئی اسی گڑھے سے یا اوپر علیجین سے، اگر کہتے ہو کہ اسی گڑھے سے، پھر مان لو کہ علامہ صاحب کی تحقیق غلط تھی، ہمارا نظریہ تبدیل ہو گیا، ہم اسی قبر کو قبر مانتے ہیں، جنت کا باغ مانتے ہیں۔ اور اگر نظریہ ٹھیک ہے جو علامہ صاحب کا تھا، پھر میسج تبدیل کرو، اب تم پہ ہے، یا میسج بدلو یا نظریہ بدلو۔ اگر خوشبو مانو گے تو قبر بھی ماننی پڑے گی، اور اگر قبر مانو گے، قبر نہیں مانتے تو پھر خوشبو بھی باقی نہیں بچتی۔ اب تمہارا دل کرتا ہے خوشبو بچاؤ، تمہارا دل کرتا ہے نظریہ بچاؤ، ہمیں کوئی الجھن نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم اس قبر کو جنت کا باغ مانتے ہیں، حضرت لاہوری کی قبر کی خوشبو بھی مانتے ہیں۔ ہم اس قبر کو جنت کا باغ مانتے ہیں، حضرت مولانا شیخ موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ ان کی قبر کی خوشبو بھی مانتے ہیں۔ ہم اس قبر کو جنت کا باغ مانتے ہیں، حضرت مولانا خیر محمد جالندری رحمۃ اللہ علیہ ان کی قبر کی خوشبو بھی مانتے ہیں۔ ہم نظریہ بھی نہیں بدلتے، میسج بھی نہیں بدلتے۔ اب تم پہ ہے، یا نظریہ بدلو یا میسج بدلو۔ یہ قبر ہے تو کہہ دو کہ علامہ صاحب کی تحقیقات ٹھیک نہیں تھی، اب جنت کی خوشبو مان لو، ہم کون سا انکار کرتے ہیں۔ اور اگر علامہ صاحب کا نظریہ ٹھیک تھا، پھر جنت والا خوشبو والا میسج تبدیل کرو، اب تمہاری مرضی۔ ایک چیز تمہیں چھوڑنی پڑے گی، یا عقیدہ چھوڑو یا میسج تبدیل کرو۔ ہم کسی چیز کو تبدیل نہیں کرتے، ہم اس قبر کو قبر بھی مانتے ہیں، جنت کا باغ بھی مانتے ہیں، اور اپنے اسلاف کی قبور مبارکہ سے آنے والی خوشبو کو بھی مانتے ہیں۔ اب تمہاری ثوابدید پہ، تو ایک طرف تم کہتے ہو کہ دین بہت آسان ہے، اور دوسری طرف کیا کہتے ہو؟ تحقیق کرو۔ جب امت میں سے ہر بندہ تحقیق پہ آئے گا تو دین آسان یا مشکل؟ یہ تو مشکل ہو جائے گا۔ ہر بندہ تحقیق شروع کرے گا، جب ہر بندے کو تم تحقیق پہ لاؤ گے، پھر ہر بندہ اپنی تحقیقات پیش کرے گا، پھر ہوگا کیا جب ہر بندہ اپنی تحقیقات شروع کرے گا؟ ایک شخص تھا، اس کو یہی سبق دیا گیا کہ خود تحقیق کرو، دین بہت آسان ہے، تمہیں عربی گرامر آتی ہے، عربی لغت آتی ہے، تمہیں کیا پوچھنے کی ضرورت ہے؟ اس نے کہا بات تو ٹھیک ہے بالکل۔ اب پہلے با جماعت نماز پڑھتے تھے، جب تحقیقات شروع کی تو جماعت کی نماز چھوڑ دی، تحقیق شروع ہو گئی، محقق صاحب بن گئے۔ کسی نے پوچھا کہ با جماعت نماز نہیں پڑھتے؟ اس نے کہا میں نے تحقیق کی ہے، یہ با جماعت نماز مولویوں کی ایجاد ہے، یہ کہتے ہیں تاکہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، ہماری تنخواہ کا مسئلہ حل ہو، وگرنہ نماز جماعت کے ساتھ وجود ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ کیسے آپ کہتے ہیں؟ اس نے کہا میں نے تحقیق کی ہے، میں نے قرآن کریم کو پڑھا ہے، قرآن کہتا ہے کہ نماز جماعت کے ساتھ نہیں، نماز اکیلے پڑھنی چاہیے۔ انہوں نے کہا قرآن کی کس آیت میں ہے؟ کہتے تم خود پڑھتے نہیں، تمہیں عربی آتی نہیں ہے، مجھے چونکہ عربی آتی ہے اس لیے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں۔ ہمیں بھی بتائیں قرآن کی کس آیت میں ہے کہ نماز اکیلے پڑھنی چاہیے؟ اس نے کہا قرآن کریم میں ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا، سمجھے؟ ان الصلاۃ تنہا، نماز تنہا ہے، نماز تنہا ہے۔ کہتے تم جو کہتے ہو نا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں فائدہ نہیں ہوتا، نماز پڑھتے ہیں گناہ نہیں چھوڑتے، گناہ تو تب چھوٹیں گے جب تنہا پڑھو گے۔ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہو تو اللہ کا حکم ہی نہیں ہے، جب تحقیقات شروع ہوتے ہیں پھر یوں ہوتا ہے۔ خیر میں عرض کر رہا تھا کہ مسئلہ تقلید کی اہمیت کے حوالے سے اگر امت تقلید پہ آ جائے تو دین آسان ہو جائے گا، اور اگر ہر مسئلے میں ہر بندے کو خود تحقیق پہ لگائیں گے تو دین کیا ہو جائے گا؟ مشکل ہو جائے گا۔ مسئلہ تقلید کے حوالے سے تیسری بات، تقلید کا معنی کیا ہے، تقلید کی تعریف کیا ہے؟ ایک ہے تقلید کا مفہوم اور ایک ہے تقلید کی تعریف۔ تقلید کا مفہوم یہ ہے شریعت پر عمل کرنے کے لیے اسلاف پر اعتماد کرنا، یہ تقلید کا خلاصہ ہے۔ شریعت پر عمل کرنے کے لیے اسلاف پر اعتماد کرنا یہ تقلید ہے۔ اور اگر بات کریں تعریف کی، ایک ہے تقلید کا لغوی معنی اور ایک ہے تقلید کا اصطلاحی معنی، ایک ہے تقلید کی لغوی تعریف اور ایک ہے تقلید کی اصطلاحی تعریف۔ اس پر میں حجیت حدیث کی پہلی نشست میں بات کر چکا ہوں
کہ لفظ کا وہ معنی جو اہل زبان کریں یہ ہوتا ہے لغوی، اور لفظ کا وہ معنی جو اہل زبان، اہل علاقہ، اہل فن یا اہل عرف متعین کریں، اس تعیین معنی کا نام ہوتا ہے اصطلاحی۔ ایک ہے تقلید کا لغوی معنی اور ایک ہے تقلید کا اصطلاحی معنی۔ لغت میں تقلید کسے کہتے ہیں؟ تقلید کا لغوی معنی کیا ہے؟ لفظ تقلید یہ قلادہ سے نکلا ہے، اور عربی زبان میں قلادہ کہتے ہیں التی فی العنق، اس چیز کو جو گردن میں ڈالی جائے۔ لفظ تقلید قلادہ سے ہے، اور قلادہ کا معنی وہ چیز جو گلے میں ڈالی جائے، التی فی العنق۔ جیسا کہ مختار الصحاح میں محمد بن ابی بکر رازی نے صفحہ 560 پہ، اور کشاف اصطلاحات الفنون جلد 2 صفحہ 1178 پہ قاضی محمد اعلیٰ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ معنی لکھا ہے کہ لفظ تقلید قلادہ سے ہے، اور قلادہ کہتے ہیں اس چیز کو التی فی العنق جو گردن میں ڈالی جائے۔ جو لوگ تقلید نہیں کرتے، میں کوشش کروں گا کہ تقلید کی تعریف، تقلید کے دلیل، اس کے اندر شبہات ساتھ ساتھ چلتے جائیں تاکہ ہمیں شبہات کے لیے الگ پھر بات نہ کرنی پڑے۔ جو لوگ تقلید نہیں کرتے ان کے تقلید نہ کرنے کی کئی وجہ ہیں، کئی قسم کے ان کے شبہات ہیں۔ ان میں سے ایک شبہ یہ ہے کہ تقلید قلادہ سے ہے، اور قلادہ کہتے ہیں اس چیز کو جو گردن میں ڈالا جائے، اور جو چیز گردن میں ڈالی جاتی ہے اسے کہتے ہیں پٹا، اور پٹا ہوتا ہے جانور کے گلے میں۔ تو مقلد کا معنی وہ جانور جس کے گلے میں پٹا ہوتا ہے۔ ہم چونکہ انسان ہیں، جانور نہیں ہیں، ہم اس لیے تقلید نہیں کرتے تاکہ ہم انسان رہیں، ہم جانور نہ بنیں۔ تقلید قلادہ سے ہے۔ قلادہ کہتے ہیں اس چیز کو جو گردن میں ڈالی جائے، اور جو چیز گردن میں ڈالی جائے اسے کہتے ہیں پٹا، اور پٹا جس چیز کے گلے میں ڈالا جائے اسے کہتے ہیں جانور۔ تو مقلد کا معنی ہوگا وہ جانور جس کے گلے میں پٹا ہو۔ ہم چونکہ انسان ہیں، ہم جانور نہیں ہیں، اس لیے ہم تقلید نہیں کرتے تاکہ پتہ چلے کہ یہ انسان ہے، یہ جانور ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مقلد ان کی بات کرتے ہیں، مقلد کا معنی ہے وہ جانور جس کے گلے میں پٹا ہو۔ ہم جو امام صاحب کی تقلید کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو مقلد کہتے ہیں، وہ بھی ہمیں مقلد کہتے ہیں۔ ہمارے ملک میں جو امام صاحب کے علاوہ کسی بھی امام کی تقلید نہیں کرتے، امام صاحب کی بات بھی نہیں مانتے، وہ خود کو غیر مقلد کہتے بھی ہیں، ہم بھی ان کو غیر مقلد کہتے ہیں۔ ہمارے نام میں بھی مقلد، ان کے نام میں بھی مقلد، ان کے نام کے ساتھ غیر کا اضافہ ہے، ہمارے نام کے ساتھ غیر نہیں ہے۔ مقلد ہم بھی ہیں، مقلد وہ بھی ہیں، فرق یہ ہے کہ ہم صرف مقلد اور وہ غیر مقلد۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر مقلد کا معنی ہے کہ وہ جانور جس کے گلے میں پٹا ہو، تو غیر مقلد کا معنی کیا ہوگا؟ وہ جانور جس کے گلے میں پٹا نہ ہو۔ ہم کہتے کریں معنی یہ، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تم کہاں تک جاتے ہو۔ توجہ رکھنا، پاکستان میں، دنیا بھر میں وہ جانور جس کے گلے میں پٹا ہو، یہ نشانی ہوتی ہے کہ اس کا کوئی مالک ہے، اور جس جانور کے گلے میں پٹا نہ ہو یہ نشانی ہوتی ہے کہ اس کو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے۔ جو جانور کے گلے میں پٹا ہو اسے ہر بندہ لے کر نہیں جاتا، وہ مالک کے پاس جاتا ہے، اور جس کے گلے میں پٹا نہ ہو، کبھی ایک کے پاس، کبھی دوسرے کے پاس، کبھی تیسرے کے پاس، وہ ہر دن گھر تبدیل کرتا ہے، کسی گھر پہ ٹکتا نہیں ہے۔ جو مقلد ہیں، ہم آپ والا معنی کرتے ہیں، یہ پوری زندگی ایک ہی امام کی بات مانتے ہیں، اور جو نہیں تقلید کرتے یہ ایسے غیر مقلد ہیں، آج فقہ کا انکار، کل حدیث کا انکار، آج امام کا انکار، کل صحابہ کا انکار، آج امام کا انکار، کل اللہ کے نبی کی ذات کا انکار، آج فقہ کا انکار، کل ختم نبوت کا انکار۔ جس طرح جس جانور کے گلے میں پٹا نہ ہو وہ اے دن گھر بدلتا ہے، اسی طرح جو بندہ کسی بھی امام کی تقلید نہ کرے وہ اے دن نظریہ بدلتا ہے۔ کتاب دکھائیں جس کا جی چاہے لے جائے، دلیل دکھائیں جس کا جی چاہے لے جائے۔ تو مقلد کا معنی اگر وہ جانور جس کے گلے میں پٹا ہے
تو غیر مقلد کا معنی وہ جانور جس کے گلے میں پٹا نہیں ہے، اور پاکستان کے قانون کے مطابق وہ جانور جس کے گلے میں پٹا ہو، اگر کوئی بندہ اس کو مار دے FIR کاٹی جاتی ہے، پرچہ ہوتا ہے۔ اس جانور کو قانون بھی تحفظ دیتا ہے، اور وہ جانور جس کے گلے میں کوئی پٹا نہ ہو اس کو مار دیا جائے، FIR بھی نہیں، پرچہ بھی نہیں کاٹا جاتا۔ تو اگر مقلد کا معنی پٹے والا جانور کر لیا جائے تو ہم وہ مقلد ہیں جنہیں قانون بھی تحفظ دیتا ہے، شریعت بھی تحفظ دیتی ہے۔ تم ایسے غیر مقلد ہو جنہیں شریعت بھی تحفظ نہیں دیتی، قانون بھی تحفظ نہیں دیتا۔ ہم تو معنی یہ نہیں کرتے، تم نے کیا ہے نا، تم نے کیا ہے، نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ یوں فریاد ہم کرتے۔ اگر تم یہ معنی نہ کرتے تو وضاحت یہ ہم بھی نہ کرتے، تو مقلد تو تمہارے نام میں بھی ہے۔ بات سمجھی؟ اچھا جی، ہم تقلید نہیں کرتے، نہ کرنے کی وجہ لفظ تقلید قلادہ سے، قلادہ کہتے ہیں اس چیز کو جو گلے میں ڈالی جائے، جو گلے میں ڈالا جائے اسے کہتے ہیں پٹا، اور جس چیز کے گلے میں ڈالا جائے اسے کہتے ہیں۔ آج صبح استاد جی نے اشارہ فرمایا کہ ایک لفظ کے اگر دو معنی ہوں، اگر صرف ایک معنی کو لیا جائے تو اعتراض ہوتا ہے، اگر دونوں معنوں کو لیا جائے تو اعتراض کبھی نہیں ہوتا۔ لفظ تقلید قلادہ سے ہے، اور قلادہ کہتے ہیں اس چیز کو جو گردن میں ڈالی جائے، اور جو چیز گلے میں ڈالی جائے قلادہ، یہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، یہ قلادہ جانور کے گلے میں بھی ڈالا جاتا ہے، اور یہ قلادہ انسان کے گلے میں بھی ڈالا جاتا ہے۔ اگر قلادہ جانور کے گلے میں ڈالا جائے اسے پٹا کہتے ہیں، اور اگر قلادہ انسان کے گلے میں ڈالا جائے اسے ہار کہتے ہیں۔ ہار کو بھی قلادہ کہتے ہیں اور پٹے کو بھی قلادہ کہتے ہیں، اور اس قلادہ کے یہ دو معنی ہم نہیں کرتے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں قلادہ کے یہ دونوں معنی نقل کیے کہ قلادہ کا معنی پٹا بھی ہے اور قلادہ کا معنی ہار بھی ہے۔ نمبر ایک، صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 230 پہ ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، انا فتلت قلائد ہدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدیہ، میں اللہ کے نبی کی ہدی کے جانوروں کے لیے اپنے ہاتھ سے قلادہ بناتی، ثم قلدہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدیہ، پھر اللہ کے نبی اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ قلادہ ہدی کے جانور کو پہناتے تھے۔ اب امی عائشہ جو ہدی کے جانور کے لیے قلادہ بنا رہی ہیں، اللہ کے نبی جو ہدی کے جانور کو قلادہ پہنا رہے ہیں، یہ کیا تھا؟ یہ پٹا تھا۔ تو جلد 1 صفحہ 230 پہ قلادہ بمعنی پٹا موجود ہے۔ نمبر 2، صحیح بخاری جلد 2 صفحہ 874 پہ ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتی حلقت قلادۃ لاسماء، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے استعارت من اسماء، اپنی بہن حضرت اسماء سے قلادہ عاریتاً لیا، ادھار لیا، اللہ کے نبی کے ساتھ سفر میں گئی، اس قلادے کو امی عائشہ نے پہنا، وہ قلادہ گم ہو گیا، صحابہ کرام تلاش کرنے کے لیے گئے، وضو بھی نہیں تھا، پانی بھی نہیں تھا، اب مسئلہ پیش ہے کہ کیا کریں؟ انہوں نے بغیر وضو کے نماز پڑھ لی، اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت نازل فرمائی۔ اب دیکھیں، حضرت عائشہ نے حضرت اسماء سے عاریتاً قلادہ مانگا، ام المومنین حضرت عائشہ نے قلادہ اپنے گلے میں ڈالا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس قلادے کو تلاش کرنے کی کوشش کی۔ اب سوال یہ ہے، امی عائشہ نے جو حضرت اسماء سے قلادہ مانگا وہ کیا تھا؟ جو اپنے گلے میں ڈالا وہ کیا تھا؟ جو گر گیا وہ کیا تھا؟ جس کو صحابہ نے تلاش کیا وہ کیا تھا؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ وہ قلادہ تھا جسے ہار کہتے ہیں۔ تو قلادہ تقلید قلادہ سے ہے، قلادہ کہتے ہیں اس چیز کو جو گردن میں ڈالی جائے، اگر یہ قلادہ جانور کے گلے میں ہو تو پٹا بنتا ہے، اگر یہ قلادہ انسان کے گلے میں ہے تو ہار بنتا ہے۔ قلادہ کا معنی پٹا، یہ بھی امام بخاری نے کیا، حضرت عائشہ کی روایت۔ قلادہ کا معنی ہار، یہ بھی امام بخاری نے کیا، حضرت عائشہ کی روایت۔ تو قلادہ کا معنی پٹا بھی ہے، قلادہ کا معنی ہار بھی ہے۔ قلادہ کا معنی وہ چیز جو جانور کے گلے میں ڈالی جائے، یہ بھی ہے،
قلادہ کا معنی وہ چیز جو انسان کے گلے میں ڈالی جائے، یہ بھی ہے۔ اب چونکہ قلادہ کے دو معنی آتے ہیں، ہار بھی ہے اور پٹا بھی ہے۔ اب جو انسان جیسا ہوگا وہی معنی کرے گا، جو جانور ہوگا وہ معنی جانوروں والا کرے گا، اور جو انسان ہوگا وہ معنی انسانوں والا کرے گا۔ ہم چونکہ انسان ہیں، خود کو انسان کہتے ہیں، خود کو انسان سمجھتے ہیں، ہم تقلید کرتے ہیں انسان بن کر، تو اب قلادہ کا معنی ہار ہوگا۔ جو خود کو جانور سمجھتا ہے وہ ایک ہی معنی کرے گا۔ ہر بندے کی اپنی سوچ ہوتی ہے، جس کی سوچ جانوروں والی وہ معنی جانوروں والا کرے گا، اور جس کی سوچ انسانوں والی وہ معنی انسانوں والا کرے گا۔ جیسا انسان ہوتا ہے اسی طرح کا باہر نکلتا ہے۔ جو گلاس میں ڈالو گے وہی باہر نکلے گا، جو چینک میں ڈالو گے وہی باہر نکلے گا۔ جیسا ذہن ہوگا، جیسی صفات ہوں گی، وہی باتیں زبان پہ آئیں گی۔ تو قلادہ کا معنی صرف ایک نہیں، قلادہ کے دو معنی آتے ہیں، نمبر ایک پٹا، نمبر دو ہار۔ اگر انسان کے گلے میں ہو تو ہار کہلاتا ہے، اور اگر جانور کے گلے میں ہو تو پٹا کہلاتا ہے۔ جو انسان ہوگا وہ معنی انسانوں والا کرے گا، جو جانور ہوگا وہ معنی جانوروں والا کرے گا۔ اب آپ خود فیصلہ کریں، آپ انسان ہیں یا جانور ہیں۔ اگر انسان ہیں تو معنی انسانوں والا کرنا چاہیے، اگر جانور ہیں تو معنی جانوروں والا کرنا چاہیے۔ پسند اپنی اپنی، نصیب اپنا اپنا۔ جو انسان ہوگا معنی انسان والا کرے گا، اور جو جانور ہوگا وہ معنی جانوروں والا کرے گا۔ تو لفظ تقلید قلادہ سے ہے۔ قلادہ کا معنی التی فی العنق۔ ایک بات اور سمجھیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ لفظ تقلید قلادہ سے ہے، اور قلادہ کہتے ہیں اس چیز کو جو گردن میں ڈالی جائے۔ یہ تقلید کا لغوی معنی ہے یہ اصطلاحی؟ جی، یہ تقلید کا لغوی معنی ہے یہ اصطلاحی؟ اور میں تفصیل سے اس پہ بات کر چکا ہوں کہ لفظ کا لغوی معنی ہو، پھر اہل فن اس کا معنی متعین کر دیں، تو دلیل میں لغت پیش نہیں کی جاتی، دلیل میں اصطلاح پیش کی جاتی ہے۔ دلیل میں لغت پیش نہیں کی جاتی، دلیل میں عرف پیش کیا جاتا ہے۔ دلیل میں لغت پیش نہیں کی جاتی، دلیل میں فن پیش کیا جاتا ہے۔ اگر اس معنی کی بنیاد پہ انکار کرو گے، پھر کس کس لفظ کا لغوی معنی کرو گے؟ قرآن کا لغوی معنی الگ ہے، ہر پڑھی ہوئی چیز قرآن ہے۔ اصطلاحی معنی الگ ہے، اب قرآن ایک ہوگا، ہر پڑھی ہوئی کتاب قرآن نہیں ہوگی۔ حدیث کا لغوی معنی الگ ہے، اصطلاحی معنی الگ ہے۔ لغت میں ہر بات کو حدیث کہتے ہیں، لیکن اصطلاح میں ہر بات کو حدیث نہیں کہتے۔ صلاۃ کا لغوی معنی الگ ہے، اصطلاحی معنی الگ ہے، لیکن ہر حرکت کو اور ہر دعا کو اب نماز نہیں کہیں گے، نماز اصطلاحی کو کہیں گے۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی الگ، اصطلاحی معنی الگ ہے۔ حج کا لغوی معنی الگ، اصطلاحی معنی الگ ہے۔ صوم کا لغوی معنی الگ، اصطلاحی معنی الگ ہے۔ نبی کا لغوی معنی الگ، اصطلاحی معنی الگ ہے۔ صحابی کا لغوی معنی الگ، اصطلاحی معنی الگ ہے۔ تابعی کا لغوی معنی الگ، اصطلاحی معنی الگ ہے۔ اگر لغت کو بنیاد بنا کر اعتراضات شروع کرو گے، پھر پورے دین کا حلیہ بگڑ جائے گا۔ تو تقلید قلادہ سے ہے۔ قلادہ کا معنی وہ چیز جو گلے میں ڈالی جائے، یہ تقلید کا اصطلاحی معنی نہیں ہے، یہ تقلید کا لغوی معنی ہے۔ اور جب اصطلاحی معنی متعین ہو جائے، دلیل میں اصطلاح کو پیش کیا جاتا ہے، لغت کو پیش نہیں کیا جاتا۔ یہ تو تھا تقلید کا لغوی معنی۔ تقلید کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ قاضی محمد اعلیٰ تھانوی رحمہ اللہ نے کشاف اصطلاحات الفنون، اس کے اندر تقلید کا معنی یہ فرمایا ہے۔ تقلید کا اصطلاحی معنی اتباع الانسان غیرہ فیما یقول او یفعل معتقدا للحقیت من غیر نظر الی الدلیل۔ اسی بات کو حکیم الامت مجدد الدین والملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے الاقتصاد اس کے صفحہ 10 پہ ان الفاظ میں بیان کیا کہ تقلید کہتے ہیں کسی کا قول محض اس حسن ظن پر مان لینا کہ یہ دلیل کے موافق بتلا دے گا اور اس سے دلیل کی تحقیق نہ کرنا۔ اب ان دو باتوں کا میں خلاصہ اپنی زبان میں عرض کرتا ہوں کہ تقلید کی اصطلاحی تعریف کیا ہے۔
یاد رکھنا تقلید نام ہے با دلیل بات کو بلا مطالبہ دلیل ماننا۔ تقلید کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ با دلیل بات کو بلا مطالبہ دلیل ماننا۔ مجتہد کے پاس دلیل ہوتی ہے، امام کے پاس دلیل ہوتی ہے، لیکن ہم اس سے دلیل کا مطالبہ نہیں کرتے، مجتہد پر اعتماد کرتے ہیں۔ ہمارا نظریہ ہوتا ہے، ہمارا ذہن ہوتا ہے کہ ہمارا امام بغیر دلیل کے بات نہیں کرتا۔ دلائل کا لکھنا الگ ہے، دلائل کا پڑھنا الگ ہے، دلائل کا معلوم کرنا الگ ہے، اور دلائل کا مطالبہ کرنا بالکل الگ ہے۔ کہیں اس غلط فہمی میں نہ رہنا، اگر بلا دلیل بات ہوتی ہے تو ہدایہ میں دلائل کیوں ہیں، قدوری میں دلائل کیوں ہیں، ہماری فتاویٰ کی کتابوں میں دلائل کیوں ہیں؟ ایک ہے دلائل کا لکھنا، ایک ہے دلائل کا پڑھنا، ایک ہے دلائل کا مل جانا، اور ایک ہے دلائل کا مطالبہ کرنا۔ ہم مطالبہ نہیں کرتے اگرچہ ہمارا امام دلائل دیتا بھی ہے، تو تقلید کہتے ہیں با دلیل بات کو بلا مطالبہ دلیل تسلیم کرنا، مجتہد پر اعتماد کرنا، یہ ذہن بنانا کہ ہمارا امام بغیر دلیل کے بات نہیں کرتا۔ اس تحقیق پر عمل کرنے کا نام کیا ہے؟ تقلید ہے۔ اس تحقیق پر عمل کرنے کا نام کیا ہے؟ بات آگئی، اس کو میں یہاں پر ہی نمٹا دوں۔ جب ہم تقلید کی بات کرتے ہیں کہ مسئلہ تقلید شریعت کا مسئلہ ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے، اس کو ماننا چاہیے، تقلید کے بغیر گزارا نہیں ہے، تو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ اس تقلید پر دلائل کیا ہیں؟ ہم دلیل میں پیش کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ ہم دلیل میں پیش کرتے ہیں واتبع سبیل من اناب الی۔ اس پہ سوال ہوگا، جی دیکھیں آپ نے تقلید کو ثابت کرنے کے لیے جو آیتیں پڑھی ہیں نا، اس میں تقلید کا لفظ نہیں ہے، اس میں لفظ ہے اطاعت کا، اس میں لفظ ہے اتباع کا۔ ہم آپ سے اطاعت اور اتباع کا مطالبہ نہیں کر رہے، ہم آپ سے تقلید کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اطاعت پر آیتیں پیش نہ کرو، تقلید پر کرو، اتباع پر آیت پیش نہ کرو، تقلید پر کرو۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا اتباع کے لفظ سے تقلید ثابت نہیں ہوتی؟ کہتے ہیں نہیں۔ اطاعت کے لفظ سے تقلید ثابت نہیں ہوتی؟ کہتے ہیں نہیں۔ کیوں؟ اب بات سمجھنا۔ وہ کہتے ہیں کہ اتباع اور تقلید میں فرق ہے۔ اتباع کہتے ہیں با دلیل بات ماننا، اطاعت کہتے ہیں با دلیل بات ماننا، اور تقلید کہتے ہیں بے دلیل بات ماننا۔ اتباع کہتے ہیں با دلیل پیروی کو، اور تقلید کہتے ہیں بے دلیل پیروی کو۔ وہ کہتے ہیں ہم اتباع کرتے ہیں، تم تقلید کرتے ہو، ہم اطاعت کرتے ہیں، تم تقلید کرتے ہو۔ اتباع ہوتی ہے دلیل کے ساتھ، اور تقلید ہوتی ہے بغیر دلیل کے۔ اطاعت ہوتی ہے تقلید کے دلیل کے ساتھ، اور تقلید ہوتی ہے بغیر دلیل کے۔ تو قرآن کی ایسی آیت پیش کریں جس میں اتباع کا لفظ نہ ہو، تقلید کا لفظ ہو، اطاعت کا لفظ نہ ہو، تقلید کا لفظ ہو۔ اتباع اور اطاعت کے لفظ سے تقلید ثابت نہیں ہو سکتی۔ ہم کہتے ہیں تم چھوڑو، تمہارے بڑے بھی اتباع کا معنی تقلید کریں گے، تم تو بہت چھوٹے ہو، تمہارے بڑے بھی معنی کریں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اتباع کو آپ اتباع کا معنی تقلید نہ کریں۔ بات سمجھ آ گئی؟ ان کے ہاں اتباع کس چیز کا نام ہے؟ با دلیل۔ کہتے ہیں اتباع کرنی چاہیے، تقلید کیوں کرتے ہو؟ ٹھیک ہے، تقلید کہتے ہیں بے دلیل پیروی کو۔ ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں کہ اتباع کرنی چاہیے، تقلید نہیں کرنی چاہیے۔ تقلید کے عدم جواز پر قرآن کچھ کہتا ہے؟ بھی تقلید نہیں کرنی چاہیے، تقلید ٹھیک نہیں ہے، کیا قرآن میں اس کی نفی ہے؟ کہتے ہیں بالکل ہے۔ بسم اللہ کریں، قرآن کی کس آیت میں ہے؟ کہتے ہیں قیامت کے دن مشرکین مکہ کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے اطانا سادتنا و کبراءنا، اے اللہ ہم بڑوں کے پیچھے چلے تھے، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، اے اللہ آج ان کو دگنا عذاب دے۔ ہم کہتے ہیں وہ لفظ کیا کہیں گے؟ اطانا، اطاعت کا لفظ کہیں گے۔ آپ تو کہہ رہے تھے کہ اطاعت با دلیل پیروی کو کہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ مشرکین جو جہنم میں گئے ہیں، انہوں نے بڑوں کی اطاعت کی تھی، یہ با دلیل تھی؟ اگر اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول میں لفظ اطیعوا سے تقلید کا وجوب ثابت نہیں ہوتا
تو اطان اللہ میں موجود، اطانا سادتنا و کبراءنا میں موجود لفظ اطاعت سے تقلید کی حرمت کیسے ثابت ہوتی ہے؟ اگر ہماری اطاعت سے، ہمارے لفظ اطاعت سے تقلید کا وجوب ثابت نہیں ہوتا تو پھر مانو کہ تمہارے لفظ اطاعت سے بھی تقلید کی حرمت ثابت ہے۔ اور آیت پڑھو، کہتے ہیں مشرکین مکہ سے کہا جاتا اتبعوا ما انزل اللہ، اللہ کی بات مانو، وہ کہتے بل نتبع ما الفینا علیہ آبانا، ہم بڑوں کی بات مانیں گے، یہ شرک ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ بل نقلد، کیا کہا؟ بل نقلد، بل نتبع۔ آپ تو کہہ رہے تھے کہ اتباع با دلیل پیروی کو کہتے ہیں۔ یہ جو مشرکین رسول اللہ کے مقابلے میں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کے مقابلے میں جو بڑوں کی بات مان رہے تھے، یہ با دلیل تھی۔ اگر واتبع سبیل من اناب الی میں لفظ اتبع سے تقلید کا وجوب ثابت نہیں ہوتا تو بل نتبع میں موجود اتباع سے تقلید کی حرمت کیسے ثابت ہوتی ہے؟ تم الٹے لٹک جاؤ۔ اگر ہمارے اتباع اور اطاعت کے لفظ سے تقلید ثابت نہیں ہوتی، اگر ہمارے پاس تقلید کے جواز پر اور وجوب پر لفظ تقلید نہیں ہے، اتباع اور اطاعت ہے، تو قرآن کریم میں تمہارے پاس بھی تقلید کی حرمت پر لفظ تقلید نہیں ہے۔ جب تک اتباع اور اطاعت کا سہارا نہیں لوگے تم تقلید کی مخالفت نہیں کر سکتے۔ میں اس سے بھی اگلی بات کرنے لگا ہوں۔ اتباع کہتے ہیں با دلیل پیروی کو، اتباع کہتے ہیں با دلیل پیروی کو۔ میرا سوال یہ ہے، اگر اتباع نام ہے با دلیل پیروی کا، نمبر ایک، اللہ نے قرآن میں اتباع سے منع کیوں کیا؟ اگر اتباع نام ہے با دلیل پیروی کا، نمبر دو، اللہ نے قرآن میں متبعین کی مذمت کیوں کی؟ اگر اتباع نام ہے با دلیل پیروی کا، نمبر تین، اللہ نے متبعین کو بلا دلیل پیروی کرنے والا کیوں فرمایا؟ اگر اتباع کا معنی صرف ایک ہے با دلیل پیروی، اللہ منع نہ کرتے۔ اگر اتباع کا معنی صرف ایک ہے با دلیل پیروی، اللہ متبعین کی مذمت نہ فرماتے۔ اگر اتباع کا معنی صرف ایک ہے با دلیل پیروی، اللہ رب العزت کبھی اس کو بلا دلیل نہ فرماتے۔ قرآن اتباع سے منع بھی کرتا ہے، متبعین کی مذمت بھی کرتا ہے، اور متبعین کو بلا دلیل پیروی کرنے والا بھی کہتا ہے۔ چنانچہ سورۃ البقرہ دوسرا پارہ آیت نمبر 168 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تتبعوا خطوات الشیطان، لوگوں شیطان کے قدموں پر لا تتبعوا، اللہ نے اتباع کا لفظ استعمال کر کے منع کیا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 165 میں اللہ فرماتے ہیں فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، خواہشات کے پیچھے یوں نہ چلنا کہ انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوڑ بیٹھو، اللہ اتباع سے منع فرما رہے ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم کے سورہ انعام آیت نمبر 153 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیغمبر آپ فرمائیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوا، اس صراط مستقیم پہ چلو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اس کو چھوڑ کر دیگر راستوں پہ مت چلو۔ اللہ نے سورۃ البقرہ میں بھی لا تتبعوا فرما کر اتباع سے منع کیا، سورہ نساء میں بھی لا تتبعوا فرما کر اتباع سے منع کیا، سورہ انعام میں بھی لا تتبعوا فرما کر اتباع سے منع فرمایا۔ اگر اتباع کا نام اتباع نام ہے صرف با دلیل پیروی کا، سوال یہ ہے کہ اللہ نے منع کیوں فرمایا؟ نمبر دو، سورہ ہود، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ قوم عاد کے بارے میں فرماتے ہیں یہ ایسی قوم تھی جہدوا بآیات ربہم، جنہوں نے اللہ کے رب کی آیات کا انکار کیا، وعصوا رسلہ، اپنی طرف آنے والے رسول کی رسالت کا انکار کیا، نافرمانی کی، واتبعوا امر کل جبار عنید، ان کا جرم یہ تھا آیات کا انکار کیا، جرم یہ تھا کہ رسول کی نافرمانی کی۔ اسی طرح ان کا یہ بھی جرم تھا کہ رسول کو چھوڑ کر سرکشوں کی اتباع کی۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی مذمت کی ہے، مدح نہیں کی، اور لفظ استعمال فرمایا واتبعوا۔ اگر اتباع صرف با دلیل پیروی کا نام ہے، سوال یہ ہے کہ وہ قوم عاد اپنے بڑوں کی بات مان رہی تھی، اتباع کر رہی تھی، اللہ نے مذمت کیوں کی ہے؟ نمبر تین، اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود آیت نمبر 97 میں فرمایا یہ لوگ ایسے تھے فاتبعوا امر فرعون، انہوں نے فرعون کی بات مانی، وما امر فرعون برشید، اور فرعون کی بات پر کوئی دلیل نہیں تھی، بغیر دلیل کے بات مانی ہے،
اب توجہ رکھیں، دیکھیں وہ کہتے تھے کہ اتباع نام ہے با دلیل پیروی کا۔ میں نے کہا کہ اگر اتباع صرف با دلیل پیروی کا نام ہے، نمبر 1 اللہ نے منع کیوں کیا، نمبر 2 اللہ نے مذمت کیوں کی، نمبر 3 اللہ رب العزت نے اس کو بلا دلیل کیوں فرمایا؟ تمہارے پاس جواب نہیں ہے، ہم سے جواب سنو اللہ نے کیوں فرمایا۔ ہم کہتے ہیں نمبر 1 لفظ تقلید، نمبر 2 لفظ اتباع، نمبر 3 لفظ اطاعت، نمبر 4 لفظ اقتداء۔ یہ 4 لفظ وہ ہیں جن کا معنی ہوتا ہے کسی بڑے کی بات ماننا، جس کا مطلب ہوتا ہے کسی کے پیچھے چلنا، جس کا معنی ہوتا ہے کسی کی پیروی کرنا۔ اگر یہ پیروی شریعت پر عمل کرنے کے لیے ہو، اسے تقلید بھی کہتے ہیں، اتباع بھی کہتے ہیں، اطاعت بھی کہتے ہیں، اسے تقلید اور اقتداء بھی کہتے ہیں۔ اور اگر یہ شریعت پر عمل کرنے کے لیے نہیں بلکہ بڑے کی بات مانی جائے شریعت کو چھوڑنے کے لیے، اسے تقلید بھی کہتے ہیں، اتباع بھی کہتے ہیں، اطاعت بھی کہتے ہیں، اقتداء بھی کہتے ہیں۔ اگر بندہ بڑے کی بات مانے تاکہ شریعت پر عمل کروں، یہ تقلید بھی ہے، اتباع بھی ہے، یہ کرنی چاہیے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اگر بندہ بڑے کی بات مانے شریعت کو چھوڑنے کے لیے، یہ تقلید بھی ہے، اتباع بھی ہے، یہ نہیں کرنی چاہیے۔ اب میں 2 لفظ کہتا ہوں، نمبر 1 تقلید و اتباع محمود، نمبر 2 تقلید و اتباع مذموم۔ ایک وہ ہے جو واجب ہے، ایک وہ ہے جو حرام ہے۔ بڑے کی بات ماننا تاکہ شریعت پہ عمل ہو، یہ تقلید بھی ہے، اتباع بھی ہے، اطاعت بھی ہے، اقتداء بھی ہے، جسے محمود کہتے ہیں۔ اسی کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا، اور بڑے کی بات ماننا شریعت کو نظر انداز کرنے کے لیے یہ تقلید بھی ہے، اتباع بھی ہے، اطاعت بھی ہے، اقتداء بھی ہے، اسے مذموم کہتے ہیں، شریعت نے منع کیا۔ اللہ فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو۔ کیسے پڑھوں؟ امام کے دروازے پہ چلتے ہیں، امام نے بتایا وضو یوں کرنا، اگر اکیلے نماز پڑھو یوں پڑھنا، جماعت کے ساتھ پڑھو یوں پڑھنا، مقتدی بنو یوں پڑھنا، امام بنو تو یوں پڑھنا۔ یہ کام کرو گے نماز نہیں ہوگی، یوں ہو جائے سجدہ سہو کرنا، اگر یہ ہو جائے نماز ہو تو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی، کبھی تحریمی کبھی تنزیہی۔ یوں کرو گے سجدہ سہو سے تدارک ہو جائے گا، اگر یہ کر لو گے سجدہ سہو سے تدارک بھی نہیں ہوگا۔ حکم تھا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو۔ کیسے پڑھوں؟ امام سے پوچھ کر پڑھی، اسے تقلید بھی کہتے ہیں، اتباع بھی کہتے ہیں، اطاعت بھی کہتے ہیں، اقتداء بھی کہتے ہیں۔ واتبع سبیل من اناب الی میں اسی کا حکم ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم میں اسی کا حکم ہے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون میں اسی کا حکم ہے۔ عمل قرآن پہ کرنا ہے، عمل اللہ کی بات پہ کرنا ہے، عمل شریعت پہ کرنا ہے، لیکن بڑے سے پوچھ کر کرنا ہے۔ یہ تقلید بھی ہے، اتباع بھی ہے، جو محمود ہے۔ قرآن کہتے ہیں اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، صلاۃ کو قائم کرو۔ ایک بڑا اٹھا، وہ کہتے ہیں صلاۃ کا معنی دعا ہے، ہاتھ اٹھا لو نماز ہو گئی۔ ایک بندہ اس بڑے کی بات مانتا ہے، اس بڑے کی بات مانتا ہے، یہ بھی تقلید ہے، یہ بھی اتباع ہے، یہ بھی اطاعت ہے، یہ بھی اقتداء ہے، لیکن محمود نہیں ہے، یہ مذموم ہے۔ کیوں؟ یہ بڑے کی بات اقیم الصلاۃ پہ عمل کرنے کے لیے نہیں، اقیم الصلاۃ کو چھوڑنے کے لیے کر رہا ہے۔ بڑا اٹھتا ہے، وہ کہتے ہیں صلاۃ، عربی زبان میں یہ کہتے ہیں جسم کے کچھ حصے کو حرکت دینا۔ تم جسم کے حصے کو حرکت دے لو، مصلی بن جاؤ گے، نمازی بن جاؤ گے۔ اب اس نے بڑے کی بات مان لی، اقیم الصلاۃ پہ عمل کرنے کے لیے نہیں، اس کو چھوڑنے کے لیے۔ یہ تقلید بھی ہے، اتباع بھی ہے، اقتداء بھی ہے، اطاعت بھی ہے، لیکن محمود نہیں ہے، مذموم ہے۔ فلا تتبعوا الہویٰ میں جس اتباع سے منع کیا یہ مذموم ہے۔ لا تتبعوا خطوات الشیطان میں جس اتباع سے منع کیا یہ مذموم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واتبعوا امر فرعون میں یہ واتبعوا امر کل جبارین کہہ کر جس اتباع کی مذمت کی یہ مذموم ہے۔ وما امر فرعون برشید سورہ ہود میں جس اتباع کی مذمت کی یہ مذموم ہے۔ شیطان کی پیروی اس لیے نہیں کی جاتی تاکہ شریعت پہ عمل ہو،
شیطان کی پیروی اس لیے کی جاتی ہے تاکہ شریعت کو چھوڑا جائے۔ فرعون کی بات اس لیے نہیں مانتے تھے تاکہ شریعت پہ عمل ہو، بات اس لیے مانتے تھے تاکہ شریعت کو چھوڑا جائے۔ احناف امام ابو حنیفہ کی، مالکیہ امام مالک کی، شوافع امام شافعی کی، حنابلہ امام احمد بن حنبل کی رحمہم اللہ بات اس لیے نہیں مانتے تاکہ شریعت کو چھوڑیں، اس لیے مانتے ہیں تاکہ شریعت پہ عمل کریں۔ بڑے کی بات ماننا شریعت پہ عمل کرنے کے لیے یہ تقلید بھی ہے، اتباع بھی ہے، کرنی چاہیے۔ بڑے کی بات پہ عمل کرنا شریعت کو چھوڑنے کے لیے تقلید بھی ہے، اتباع بھی ہے، نہیں کرنی چاہیے۔ اب میں دو لفظ کہتا ہوں، جو تقلید ہم کرتے ہیں، تقلید محمود، شریعت پہ عمل کرنے کے لیے الحمد سے لے کر والناس کی سین تک قرآن کریم میں ایک آیت نہیں، ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جو اس تقلید کو حرام کہے، اس تقلید کو ناجائز کہے، اس تقلید کو غلط کہے۔ جو تقلید ہم کرتے ہیں قرآن میں اس کی نفی نہیں ہے، اور لا تتبعوا کہہ کر، بل نتبعوا کہہ کر، اس طرح دیگر الفاظ کہہ کر قرآن جس تقلید سے روکتا ہے ہم اس کے قائل نہیں ہیں، ہم محمود کرتے ہیں جس کی نفی نہیں ہے۔ قرآن منع مذموم سے کرتا ہے جو ہم کرتے نہیں ہیں، جو ہم نے کی ہے قرآن نفی نہیں کرتا، جس کی نفی قرآن کرتا ہے ہم کرتے نہیں ہیں۔ ہماری تقلید اور ہے، ان کی اور تھی، ہماری اتباع اور ہے، ان کی اور تھی۔ ہم بڑوں کی بات مانتے ہیں شریعت پہ عمل کرنے کے لیے، وہ بڑوں کی بات مانتے تھے شریعت کو چھوڑنے کے لیے۔ اگر بڑے کی بات مانی جائے شریعت کو چھوڑنے کے لیے حکم اور ہوگا، بڑوں کی بات مانی جائے شریعت پہ عمل کرنے کے لیے اب حکم اور ہوگا۔ اب بتائیں اتباع اور تقلید ایک ہے یا الگ الگ ہیں؟ دونوں ایک ہیں، دونوں ایک ہیں، لیکن کبھی محمود اور کبھی قرآن اتباع کا لفظ کہتا ہے، تقلید کی مذمت بھی کرتا ہے۔ تو اصطلاح شریعت میں جب قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تقلید کی اصطلاحی تعریف کی تو لفظ استعمال کے اتباع الانسان۔ یہ میں نے اسی لفظ اتباع پہ بات کی ہے کہ تقلید اور اتباع یہ مترادف ہیں، دونوں کا معنی ہے پیروی کرنا، دونوں کا معنی ہے بڑے کی بات ماننا۔ شریعت پہ عمل کرنے کے لیے مانیں گے تو ٹھیک ہوگا، اور شریعت کو چھوڑنے کے لیے مانیں گے تو غلط ہوگا۔ ہم امام صاحب کی بات عمل کرنے کے لیے مانتے ہیں یا چھوڑنے کے لیے؟ تو جو ہم کرتے ہیں قرآن تو اس کی نفی نہیں کرتا۔ تو تقلید کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ با دلیل بات کو بلا مطالبہ دلیل تسلیم کرنا، اسے تقلید کہتے ہیں۔ امام کے پاس دلیل ہوتی ہے، امام کے پاس دلیل ہوتی ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ امام صاحب ہوں اور ان کے پاس دلیل نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا کہ امام ہو اور دلیل نہ ہو۔ امام بات دلیل سے کرتا ہے، اور ایسے کرتا ہے کہ بڑے بڑے ائمہ بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں، ایسے امام بات کرتا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ تشریف لے کے مدینہ منورہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے امام صاحب کا نام سنا تھا لیکن ملاقات پہلی تھی، جسے آج کی آپ کی زبان میں کہتے ہیں کہ بھئی نیم تعارف تھا، بھئی فیس نہیں تھا، ایک دوسرے کا نام سنا ہوا تھا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ بندہ تو ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک لگتا ہے، شکل و صورت سے علمی بندہ لگتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے امام صاحب سے پوچھا، امام صاحب کی قوت دلیل دیکھیں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے امام مالک نے پوچھا، من اینا، کہاں سے تشریف لائے؟ فرمایا من الکوفہ، کوفہ سے۔ امام مالک نے فرمایا الکوفی لا یوفی، اچھا اس کوفہ سے آئے ہو جہاں کے لوگ وفا نہیں کرتے، جنہوں نے حضرت حسین کو شہید کیا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آپ کہاں رہتے ہیں؟ فرمایا من مدینۃ الرسول، اللہ کے نبی کے شہر میں رہتا ہوں۔ فرمایا ومن اہل المدینۃ مردوا علی النفاق، اچھا آپ اس مدینے میں رہتے ہیں جہاں پہ منافق رہتے تھے؟ انہوں نے کہا کوفہ، الکوفی لا یوفی، فرمایا مدینہ میں رہتے ہیں؟ جی۔ فرمایا ومن اہل المدینۃ مردوا علی النفاق۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا هل انت ابو حنیفہ؟ امام مالک کی دلیل کا جواب یوں کوئی فوراً دے، یہ ہر بندے کا کام نہیں، یہ ابو حنیفہ ہی ہو سکتا ہے۔ ہم امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات شریعت پہ عمل کرنے کے لیے مانتے ہیں یا چھوڑنے کے لیے؟ اور مشرکین مکہ اپنے بڑوں کی بات شریعت پہ عمل کرنے کے لیے یا چھوڑنے کے لیے؟ بابا وہ الگ ہے، یہ الگ ہے، امت کو دھوکے مت دو۔ محمود الگ ہوتی ہے، مذموم الگ ہوتی ہے۔ اتباع اور تقلید میں فرق نہ کرو، فرق کرو گے تو تقلید مذمت کی، تقلید مذموم کی مذمت بھی ثابت
نہیں ہو سکتی۔ تو تقلید کہتے ہیں با دلیل پیروی کو بلا مطالبہ۔ ایک تعریف استاد جی فرماتے ہیں، اور یہ یاد رکھنا یہ تعریف تمام تعریفات کا حاصل ہے، کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا، اور یہ تعریف وہ ہے جس میں شبہات کو سامنے رکھ کر تقلید کا ایک مفہوم سامنے رکھا گیا ہے تاکہ شبہات ختم ہوں۔ اس تعریف میں 7 چیزیں ہیں جو حضرت استاد جی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں۔ اس تعریف میں 7 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، مسائل اجتہادیہ میں غیر مجتہد کا ایسے مجتہد کے مفتہ بہا مسائل کو بلا مطالبہ دلیل ماننا جس کا مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہو، اس کا مذہب اصولاً و فروعاً مدون ہو کر تواتر کے ساتھ مقلد کے پاس پہنچا ہو، یہ ہے تقلید۔ مسائل اجتہادیہ میں غیر مجتہد کا ایسے مجتہد کے، آگے جب آئے گا نا جس کا مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہو، اس کا تعلق اس تیسرے کے ساتھ ہے۔ ایسے مجتہد کے مفتہ بہا مسائل کو بلا مطالبہ دلیل تسلیم کرنا جس کا مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہو، اس کا مذہب اصولاً و فروعاً مدون ہو کر تواتر کے ساتھ مقلد کے پاس پہنچا ہو، یہ کیا ہے؟ تقلید ہے۔ ہم نے تقلید میں تیسری بات کی تھی کہ تقلید کن مسائل میں کی جائے گی۔ تقلید اب اسی تعریف کے ضمن میں، اسی تعریف کی وضاحت میں اس بات کو سمجھیں کہ قرآن اور حدیث کے ہوتے ہوئے تقلید کی ضرورت کیا ہے، ہم تقلید کرتے ہیں تو کن مسائل میں کرتے ہیں۔ یاد رکھنا مسائل کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 مسائل واضحہ، نمبر 2 مسائل غیر واضحہ۔ جب آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ تقلید کن مسائل میں کرتے ہیں تو آپ جواب کیا دیتے ہیں؟ جی، ہم تقلید کن مسائل میں کرتے ہیں؟ عموماً ہم کہتے ہیں کہ ان مسائل میں جو قرآن اور حدیث میں نہ ہوں، ایسے کہتے ہیں، ایسے کہتے ہیں، یوں کبھی نہ کہنا۔ ہم تقلید کرتے ہیں مسائل غیر واضحہ میں، جنہیں مسائل اجتہادیہ بھی کہتے ہیں، اور یہ 5 قسم کے مسائل ہیں جن میں مجتہد اجتہاد کرتا ہے اور غیر مجتہد ان کی تقلید کرتا ہے۔ مسائل غیر واضحہ اور مسائل اجتہادیہ کی کتنی قسمیں؟ تقلید کا دائرہ سمجھو کہ ہم تقلید کن مسائل میں کرتے ہیں، تقلید کا دائرہ کار کیا ہے۔ مسائل اجتہادیہ 5 قسم کے ہیں۔ نمبر 1 مسائل غیر منصوصہ، مسئلہ پیش آ جائے قرآن میں بھی نہیں حدیث میں بھی نہیں۔ نمبر 2 مسائل منصوصہ متعارضہ، مسئلہ قرآن میں ہو آیتیں 2 ہوں، مسئلہ حدیث میں ہو حدیثیں 2 ہوں، نصوص آپس میں ٹکرا جائیں اور اللہ کے نبی کا فیصلہ نہ ہو۔ نمبر 3 مسائل منصوصہ مجملہ، مسئلہ قرآن میں ہو مگر اجمال ہو تفصیل نہ ہو۔ نمبر 4 مسائل منصوصہ محتملۃ المعانی، مسئلہ قرآن میں ہو لیکن آیت کے مطلب 2 ہوں، مسئلہ حدیث میں ہو حدیث کے مطلب 2 ہوں، محتملۃ المعانی۔ نمبر 5 مسائل منصوصہ غیر متعینۃ الاحکام، مسئلہ قرآن میں ہے لیکن حکم نہیں ہے، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، مباح ہے، مکروہ ہے، تحریمی یا تنزیہی، حکم موجود نہیں ہے۔ تو ہماری تقلید کا دائرہ ہے مسائل غیر واضحہ، مسائل اجتہادیہ جن کی 5 قسمیں ہیں۔ مسئلہ قرآن میں نہ ہو، غیر منصوص، مجتہد نکالتا ہے، ہم تقلید کرتے ہیں۔ مسائل منصوصہ متعارضہ، آیت ہو مگر 2 ہوں، حدیث ہو مگر 2 ہوں، اس کو لیں یا اس کو لیں، مجتہد کسی ایک کو ترجیح دیتا ہے اور غیر مجتہد اسے تسلیم کرتا ہے۔ نمبر 3 مسائل منصوصہ مجملہ، قرآن میں ہو مگر اجمال ہو، مجتہد تفصیل کرے گا، ہم تقلید کریں گے۔ حدیث میں ہو مگر اجمال ہو، مجتہد تفصیل کرے گا، ہم تقلید کریں گے۔ نمبر 4 منصوصہ محتملۃ المعانی، آیت مطلب 2، حدیث مطلب 2، مجتہد کسی ایک معنی کو متعین کرے گا، ہم اس تعیین معنی میں اس کی تقلید کریں گے۔ نمبر 5 مسائل منصوصہ غیر متعینۃ الاحکام، فرضیت، وجوب، سنیت، استحباب، اباحت، کراہت، تحریمی، تنزیہی، حکم موجود نہیں ہوتا
مجتہد حکم بیان کرے گا، غیر مجتہد اس کی بات کو مانے گا۔ اب جو بندہ تقلید نہیں کرتا وہ سوال کرتا ہے جب قرآن موجود تقلید کی ضرورت کیا، حدیث موجود تقلید کی ضرورت کیا؟ ہم کہتے ہیں ہم ہر مسئلے میں تقلید نہیں کرتے، ہماری تقلید کا دائرہ یہ 5 قسم کے مسائل ہیں۔ اگر آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کے ہوتے ہوئے کسی چیز کی ضرورت نہیں، اللہ رسول کے ہوتے ہوئے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں، آپ بتائیں مسئلہ قرآن میں نہ ہو حدیث میں نہ ہو تو کدھر جائیں؟ قرآن اور حدیث میں ہو ٹکراؤ پیدا ہو جائے تو کدھر جائیں؟ اجمال ہو تو کدھر جائیں؟ اگر محتملۃ المعانی ہو تو کدھر جائیں؟ غیر متعینۃ الاحکام ہو تو کدھر جائیں؟ یاد رکھنا ان 5 قسم کے مسائل میں جو لوگ تقلید کا انکار کرتے ہیں، اگر تقلید نہ کریں، کسی بڑے کی بات نہ مانیں، چل وہ بھی نہیں سکتے، عمل وہ بھی نہیں کر سکتے۔ فرق یہ ہے ہم کرتے بھی ہیں، تقلید کہتے بھی ہیں۔ وہ کرتے تو ہیں مگر کہتے نہیں ہیں، اگرچہ ان کے بڑوں نے مانا۔ اشاعت و سنہ میں مولانا بٹالوی نے مانا ہے کہ ہم غیر منصوص اجتہادی مسائل میں امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں۔ انہی غیر منصوص مسائل کی وجہ سے، انہی اجتہادی مسائل کی وجہ سے ان کی درسگاہوں میں جائیں، یہ آپ کی فقہ کی کتابیں پڑھاتے ہیں۔ سوال یہ کہ جب مانتے نہیں پڑھاتے کیوں ہو؟ اس لیے تاکہ پتہ چلے ہم ان مسائل کو حل کیسے کریں۔ تو یہ 5 قسم کے مسائل وہ ہیں جن میں بندہ بغیر تقلید کے چل نہیں سکتا۔ تو ہم ہر مسئلے میں تقلید نہیں کرتے، ہم مسائل اجتہادیہ میں تقلید کرتے ہیں۔ قرآن میں نہ ہو مجتہد سے پوچھیں گے، آیتیں 2 آ جائیں مجتہد سے پوچھیں گے، حدیثیں 2 آ جائیں مجتہد سے پوچھیں گے، اجمال آ جائے مجتہد سے پوچھیں گے، محتملۃ المعانی آ جائے مجتہد سے پوچھیں گے، حکم مذکور نہ ہو مجتہد سے پوچھیں گے۔ ان 5 قسم کے مسائل میں مجتہد اجتہاد کرتا ہے، غیر مجتہد اس کی بات کو مانتا ہے۔ مجتہد اجتہاد کرے اسے اجتہاد بھی کہتے ہیں، استنباط بھی کہتے ہیں، کبھی کبھی قیاس بھی کہتے ہیں، اور غیر مجتہد تسلیم کرے اسے پیروی بھی کہتے ہیں، اطاعت بھی کہتے ہیں، اقتداء بھی کہتے ہیں، اطاعت و اتباع بھی کہتے ہیں، تقلید بھی کہتے ہیں۔ تو قرآن اور حدیث کے ہوتے ہوئے ہم تقلید اس لیے کرتے ہیں کہ ہماری تقلید کا دائرہ یہ 5 قسم کے مسائل ہیں، اور ان 5 قسم کے مسائل میں بندہ بغیر تقلید کے نہیں چل سکتا۔ تو ہماری تقلید کا دائرہ کیا ہے؟ مسائل اجتہادیہ، جس کی کتنی قسمیں ہیں؟ 5 قسمیں ہیں۔ اگر آپ نہیں مانتے ان 5 قسم کے مسائل میں تقلید کو تو بتائیں مسئلے کو کیسے حل کریں گے؟ نمبر 1 مسائل غیر منصوصہ، مسئلہ پیش آ جائے لیکن قرآن میں، مسئلہ پیش آ جائے لیکن حدیث میں، کدھر جائیں؟ جی مجتہد کے پاس، وہ بتائے گا۔ مثال پہ غور کریں، صحیح بخاری میں روایت موجود، اللہ کے نبی نے فرمایا اذا وقع الذباب فی اناء احدکم، اگر تمہارے پانی وغیرہ میں، کھانے اور پینے کے برتن میں کوئی چیز گر جائے، مکھی، فی ذباب مکھی گر جائے، فلیغمسہ اسے ڈبو دو، ثم لیطرحہ پھر اسے اٹھا کر باہر پھینک دو، فإن فی احد جناحیہ شفاء وفی الآخر داء، اس لیے کہ اس کے ایک پر میں وبا ہے، ایک میں شفا ہے۔ مکھی کی عادت یہ ہے جب گرتی ہے بیماری والا پر پہلے گراتی ہے، شفا والا اوپر رکھتی ہے۔ جب پر اندر گیا تو کھانے میں بیماری آ گئی، آپ نے ڈبو دیا تو کھانے کے اندر شفا آ گئی۔ اسے آج کی زبان میں کہتے ہیں کہ بیلنس برابر ہو گیا، جیسے کھانا پہلے ویسے کھانا اب۔ سوال یہ ہے کہ ڈبونا کیوں ہے؟ اللہ کے نبی نے بتا دیا۔ سوال یہ ہے کہ کھانا ناپاک کیوں نہیں ہوتا؟ کھانا حرام کیوں نہیں ہوتا؟ کھانا کھانا کیوں جائز ہے؟ اس کی علت بیان نہیں کی گئی۔ مجتہدین نے غور و فکر کیا، آج مسئلہ پیش آ گیا، اگر کسی کے کھانے میں چونٹی گر جائے، کھانا پاک یا ناپاک؟ قرآن میں بھی نہیں، حدیث میں بھی نہیں۔ کھانے میں مچھر گر جائے، کھانا حلال یا حرام؟ قرآن میں بھی نہیں، حدیث میں بھی نہیں۔ کھانے میں بھیڑ گر جائے، کھانا حرام یا حلال؟ قرآن میں بھی نہیں، حدیث میں بھی نہیں ہے۔ کھانے میں مکوڑا گر جائے، کھانا حلال یا حرام؟ قرآن میں بھی نہیں، حدیث میں بھی نہیں۔ مسئلہ پیش آ گیا حلت اور حرمت کا، پیش آ گیا
پاکی اور ناپاکی کا ہم کدھر جائیں، کیسے عمل کریں۔ رئیس المناظرین حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ از راہ تفنن فرمایا کرتے تھے کہ ایک بندہ جو تقلید نہیں مانتا، اس نے دیسی گھی لیا، دیسی گھی کو رکھ دیا، اوپر سے ڈھکن نہیں دیا، اندر چونٹی چلی گئی، اندر مچھر چلا گیا۔ اب یہ بندہ کہتا ہے چونٹی سے باہر آ، میں نے گھی استعمال کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، پہلے قرآن کی آیت بتا، پہلے حدیث بتا، تب نکلوں گی۔ اس کے پاس آیت بھی نہیں ہے، حدیث بھی نہیں ہے، چونٹی بغیر قرآن اور حدیث کے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر ہم ہوتے، ہم اسے بتاتے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، قرآن اور حدیث کے بعد کسی اور چیز کو بھی مانا جاتا ہے، اللہ کے رسول کے بعد کسی اور چیز کو بھی مانا جاتا ہے، ہم اس کے کان سے، اس کی ٹانگ سے پکڑتے اور باہر پھینکتے۔ ہم کہتے کہ ہر مسئلے پر قرآن نہیں مانگا جاتا، ہر مسئلے پر حدیث نہیں مانگی جاتی۔ اب دیکھیں اتنے مسئلے پیش آ گئے، قرآن میں بھی نہیں، حدیث میں بھی نہیں، ان مسائل کا کیا کریں؟ توجہ رکھنا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، مجتہدین اور فقہا نے دیکھا کہ ان چیزوں کے گرنے سے کھانا ناپاک یا پاک، حرام یا حلال، جائز یا ناجائز۔ حضرت ائمہ کرام رحمہم اللہ نے نصوص میں غور کیا، انہیں مسئلہ ملا مکھی کا، کھانے میں مکھی گر جائے اسے باہر نکالو، کھانا کھا سکتے ہو۔ سوال یہ ہے مکھی کو ڈبونا چاہیے، اس کی وجہ تو بتائی گئی، اس کے گرنے سے کھانا ناپاک نہیں ہوتا، اس کی وجہ نہیں بتائی گئی، علت نہیں بتائی گئی۔ مجتہدین نے غور و فکر کیا کہ مکھی کے گرنے سے کھانا ناپاک کیوں نہیں ہوتا، مکھی کے گرنے سے کھانا حلال کیوں رہتا ہے۔ مجتہدین نے اس کی علت معلوم کی کہ مکھی کے گرنے سے کھانا حلال ہونے کی علت اور حرام نہ ہونے کی علت یہ ہے کہ مکھی کی رگوں میں دم مصفوح نہیں ہے، مکھی کی رگوں میں دوڑنے والا خون نہیں ہے، مکھی کی رگوں میں گردش کرنے والا خون نہیں ہے۔ اب ائمہ نے اصول نکالا، اللہ کے نبی نے مثال تو مکھی کی پیش کی ہے، لیکن سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہر وہ جانور جس کی رگوں میں بہنے والا، دوڑنے والا، گردش کرنے والا دم مصفوح نہ ہو، اگر وہ کھانے میں گر جائے کھانا ناپاک نہیں ہوتا۔ ہم نے چونٹی کو دیکھا، دم مصفوح نہیں، ہم نے بھیڑ کو دیکھا، دم مصفوح نہیں، ہم نے مکوڑے کو دیکھا، دم مصفوح نہیں، ہم نے مچھر کو دیکھا، دم مصفوح نہیں۔ ائمہ نے بتایا کہ مکھی کے گرنے سے کھانا ناپاک ہونے کی علت، کھانا ناپاک نہ ہونے کی علت، کھانا حلال رہنے کی علت عدم دم مصفوح، رگوں میں گردش کرنے والے خون کا نہ ہونا ہے۔ نبی نے مثال میں مکھی کو پیش کیا، اب جو حکم مکھی کا وہی چونٹی کا، جو مکھی کا وہی بھیڑ کا، جو مکھی کا وہی مچھر کا، جو مکھی کا وہی مکوڑے کا۔ اب میں کہتا ہوں کھانے میں مکھی گر جائے کھانا حلال رہتا ہے، یہ منصوص ہے۔ کھانے میں چونٹی گر جائے کھانا حلال رہتا ہے، یہ غیر منصوص ہے۔ کھانے میں مکھی گرے کھانا جائز، یہ منصوص۔ کھانے میں مچھر گرے یہ حلال، یہ غیر منصوص۔ کھانے میں مکھی گرے یہ منصوص۔ کھانے کے اندر اگر بھیڑ گر جائے، اگر چونٹی وغیرہ گر جائے کھانا حلال، یہ غیر منصوص ہے۔ تو مسائل منصوصہ کے بعد اگر مسئلہ غیر منصوص پیش آ جائے، امام اجتہاد کرتا ہے، استنباط کرتا ہے، قیاس کرتا ہے، علت تلاش کر کے دونوں کے اندر، اصل اور فرع کے اندر، دونوں کے اندر علت تلاش کر کے اصل والا حکم فرع کو دیتا ہے، منصوص والا حکم غیر منصوص کو دیتا ہے، مقیس علیہ والا حکم مقیس کو دیتا ہے۔ تو ان مسائل میں امام اجتہاد کرے گا، ہم امام کے اجتہاد کو مانیں گے۔ امام اجتہاد کرے اسے قیاس کہتے ہیں، اور ہم امام کی بات مانیں اسے تقلید کہتے ہیں۔ اب بتائیں جو بندہ تقلید نہیں کرتا وہ چونٹی کو باہر کیسے نکالے گا؟ تو نمبر ایک، ہم کن مسائل میں تقلید کرتے ہیں؟ کن مسائل میں؟ مسائل غیر منصوصہ۔ اگر مسئلہ قرآن میں نہ ہو ہم امام کے پاس جائیں گے۔ امام کے پاس 4 آنکھیں، ہم کہتے ہیں نہیں 2 ہیں لیکن کام کی ہیں۔ سمجھئے، 2 ہیں لیکن کام کی ہیں۔ تمہارے پاس 2 ہیں کسی کام کی نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ امام کو زیادہ عقل مند ہے، بالکل ہے۔
تمہارے پاس عقل ہے لیکن نہ ہونے کے برابر، اور حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عقل ہے، اور جسے عقل کہتے ہیں وہ عقل ہے۔ ان کے پاس قوت اجتہاد ہے، قوت استنباط ہے۔ جہاں تک امام صاحب کی نظر جاتی ہے وہاں تک تو مجتہدین کی نہیں جاتی، تمہاری کہاں جائے گی؟ جہاں تک دماغ امام صاحب کا جاتا ہے نا، وہاں پر تو امام ابو یوسف امام محمد کا دماغ نہیں جاتا جہاں تک امام صاحب کا دماغ جاتا ہے۔ تم کون ہوتے ہو؟ تم تو ہو ہی کچھ نہیں۔ بات سمجھیے؟ چلیں اس پہ میں آگے بات کروں گا کہ امام صاحب کا دماغ کہاں کہاں تک جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے جو وہ آخرین کی وضاحت کی ہے، لو کان العلم لو کان الدین لو کان الایمان عند ثریا لتناولہ رجل من ابناء فارس، فرمایا کہ دین، ایمان اور علم ثریا ستارے تک بھی چلا گیا، حضرت سلمان فارسی کی نسل میں ایک شخص رہے گا جو دین وہاں سے لے کر میری امت کے حوالے کرے گا۔ امت کا فیصلہ ہے کہ اس سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ ہیں۔ اور یہ دین کا ثریا ستارے پہ جانا یہ محاورہ ہے، محاورہ۔ تو ہماری تقلید کا دائرہ مسائل اجتہادیہ، جس کی پہلی قسم غیر منصوص، مسئلہ قرآن اور حدیث میں نہ ہو تو مجتہد مسئلے کا استنباط کرتا ہے، اجتہاد اور قیاس کرتا ہے، ہم اس کے مسئلے کو مانتے ہیں۔ مجتہد کا مسئلہ نکالنا اسے قیاس کہتے ہیں، اجتہاد کہتے ہیں، اور غیر مجتہد کا اسے تسلیم کرنا اسے تقلید کہتے ہیں۔